دنیا کی عظیم الشان سفر میں خوش آمدید۔ ہم سب نے قدیم مصر کے بارے میں سنا ہے، فرعون، اہرام اور دریائے نیل، لیکن کیا ہم نے واقعی قدیم مصر کی گہرائی میں جا کر اس تہذیب کو سمجھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کی اس دنیا میں لے کر جا رہے ہیں جہاں صرف اہرام ہی نہیں بلکہ ایک پراسرار اور گہرائی میں چھپی ہوئی دنیا آباد ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ان رازوں سے متعارف کروائے گی جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ قدیم مصر کی تاریخ صرف کتابوں میں محفوظ نہیں بلکہ اس کے راز آج بھی صحرا کی ریت میں دفن ہے۔ یہ ویڈیو ان رازوں کو سامنے لانے کی کوشش ہے، ایک نئے نظر سے، ایک نئے انداز سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم مصر کے لوگوں کا نظام زندگی، ان کے دیوتا، ان کی قبریں اور ان کے بادشاہ، سب کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے جسے ہم نے آج تک پوری طرح نہیں سمجھا۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس مقام سے جہاں مصر کی زندگی کا آغاز ہوا، دریائے نیل۔ صرف ایک دریا نہیں تھا، یہ زندگی کی علامت تھا، زرخیزی کی، طاقت کی اور موت کی بھی۔ ہر سال نیل کا سیلاب آتا اور زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مصریوں کے لیے نیل صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ان کے مذہب کا حصہ تھا۔ نیل کے پانی میں وہ دیوتا دیکھتے تھے، ہاپی، سیلاب کا دیوتا، جس کے آنے سے زمین زرخیز ہو جاتی تھی۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ نیل دیوتاؤں کی عنایت ہے، ہر سال کے سیلاب کے پیچھے ماورائی قوتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کی معیشت، مذہب اور ثقافت نیل کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک ایسے فرعون کی جس نے پورے مصر کو بدل دیا، توتن خامون۔ شاید آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کہانی کیا ہے؟ توتن خامون ایک کم عمر بادشاہ تھا جس نے کم عرصے تک حکومت کی، لیکن اس کی قبر اور اس میں چھپے خزانے آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ جب ہاورڈ کارٹر نے 1922 میں توتن خامون کی قبر دریافت کی تو اس نے ایک ایسا خزانہ دیکھا جو آج تک انسانیت نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن توتن خامون کی قبر کے ساتھ جڑی کہانیاں صرف خزانے تک محدود نہیں ہیں۔ قبر کھولتے ہی کئی لوگ پراسرار بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ فرعون کی لعنت ہے۔ کیا یہ اتفاق تھا یا واقعی فرعون کی روح ان لوگوں سے بدلہ لے رہی تھی جو اس کے قبر میں داخل ہوئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک ماہرین کو نہیں مل سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ توتن خامون کا دور مختصر تھا، لیکن اس کی کہانی صدیوں تک زندہ رہی۔ اب آئیے کچھ خاص پہلوؤں پر غور کرتے ہیں جنہوں نے مصر کو اتنی عظیم تہذیب بنایا۔ سب سے پہلے اہرام۔ اہرام صرف مقبرے نہیں تھے، یہ طاقت، علم اور انجینئرنگ کا مظہر تھے۔ گریٹ پیرامڈ آف گزا، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کی تعمیر آج بھی راز بنی ہوئی ہے۔ مصریوں نے یہ کیسے کیا؟ ایسے بڑے پتھر جن کا وزن کئی ٹن تھا کیسے اتنی بلندی تک پہنچائے گئے؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے رولرز کا استعمال کیا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کام غلاموں کے ذریعے کیا گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ماہرین ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ اہراموں کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ قدیم مصر کا علم، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اپنے وقت سے کہیں آگے تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں مصر کے مذہب کی۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ زندگی اور موت کے بعد کا سفر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مات، انصاف اور سچائی کی دیوی، ان کے مذہب کا مرکز تھی۔ مصر میں مرنے کے بعد روح کا دل مات کے پنکھ کے ساتھ تولا جاتا تھا۔ اگر دل ہلکا ہوتا تو روح جنت میں جاتی، اور اگر بھاری ہوتا تو اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ نظریہ نہ صرف ان کے مذہبی نظام کا حصہ تھا بلکہ ان کے عدالتی نظام میں بھی نمایاں تھا۔ انصاف کی یہ علامت آج بھی دنیا بھر کے کئی ثقافتوں میں موجود ہے، اور شاید اس لیے قدیم مصر کا نظام ہمیں آج بھی متاثر کرتا ہے۔ قدیم مصر کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز حقیقت اخناتن کا دور ہے۔ اخناتن وہ فرعون تھا جس نے مصر کے کثرت پرستی کے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی اور صرف ایک دیوتا آتن کی عبادت کا حکم دیا۔ اخناتن کا یہ فیصلہ مصر کی ہزاروں سال روایتوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ اس کے بعد
جب اس کی موت ہوئی اس کے نام اور کام کو مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا یہ مصر کے لیے ایک سیاسی سازش تھی یا اس کے نظریات واقعی خطرناک تھے؟ یہ سوالات ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم مصر آج بھی اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر بار حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ قدیم مصر کی تہذیب اتنی وسیع اور پیچیدہ ہے کہ اس کے راز کبھی مکمل طور پر نہیں کھل سکیں گے۔ یہ تہذیب صرف اہراموں یا فرعون کی کہانی نہیں بلکہ ایک انسانی خواب اور اس کی عظمت کی داستان ہے۔ آج ہم نے صرف کچھ کہانیاں شیئر کی لیکن مصر کے راز ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔